بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم. سورۃ المعارج کل اس کی آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اس سورت کا موضوع بھی آخرت اور قیامت ہے. کس طرح قیامت آئے گی, کس طرح سے وہ لوگ جو ہے پوچھتے تھے کہاں تمہارا عذاب ہے, کدھر قیامت ہے, تو اللہ نے اس کا جواب دیا. تو اب جو ہے اس کے عذاب سے بچنے والے لوگ کون ہیں یہ بیان کیا جا رہا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم ہیں, جن کے مال میں مقررہ حصہ اللہ نے جو رکھا ہے اس کو دیتے ہیں مانگنے والوں کو اور محروم لوگوں کو, جو آخرت پر پورا یقین تصدیق کرنے والے, پورا یقین رکھنے والے ہیں آخرت. ارے وہاں بیٹھے نہ ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کسی کو نڈر نہیں ہونا چاہیے اس کے عذاب سے. ڈرنے کے لائق ہے تمہارا رب کا عذاب, غیر معمول, کوئی بھی ڈرنا چاہیے. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے, اور جو ان کے ملک یمین میں ہیں. تو اپنی خواہش پورا کرنے پہ جو اپنی بیویاں ہیں یہ ملک ان سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ انسان ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں, اپنے قول و قرار کو نبھانے والے ہیں, اور اپنی گواہی میں بالکل قائم رہنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے پوری طرح نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے داخل کیے ہوں گے. تو اس طرح اسی مضمون کی آیتیں سورہ مومنون میں بھی آئی ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو انسان کے جو برے صفات ہیں اس سے بچنے والے لوگ, انسان جو ہے حریص پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں ترجمہ کیا شاہ صاحب نے جو ہے جی کا کچا, حریص, چھڑ دلا, یہ سب الفاظ ہمارے مختلف لوگوں نے لکھے. تو اس کی فطرت میں ہے, اور اللہ نے جو ہے نیکی اور بدی کی تمیز انسان کو دی ہے, عقل و شعور دیا ہے. اب اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے جو شخص ایسی کمزوریوں کو قابو پا لیتا ہے اور ایمان کا راستہ چلتا ہے, اعمال صالح اختیار کرتا ہے, تو اس کے لیے جنت ہے. تو وہ صفات کیا ہیں کہ بیان کی جا رہی ہے. الا المصلین سے شروع ہو رہا ہے. نماز سے شروع کیا جا رہا ہے, نماز پر ختم کیا جا رہا ہے. تو نماز کی اہمیت کیا ہے دیکھو. نماز دین کے اندر نمازی سے مراد کون ہے؟ ایمان والے تو نماز لیں گے, پڑھیں گے, دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. بڑی علامت ان کی جو ہے علی صلاتہم دائمون. مراد اس سے دائم کے معنی ہمیشہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ ترجمہ دائم کے معنی پر اردو میں آتا ہے نا, قائم اور دائم. یہ مطلب کیا ہے؟ نمازی جو پوری نماز میں اپنی نماز کی اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں نماز کے اندر, یہ ہے اس کا مطلب. نماز میں ہے آدمی خیال ادھر بھٹک رہا ہے تو نماز میں نہیں. دائمون کا مطلب یہ بیان کیا ہے. اردو کا ترجمہ لے کے بیٹھ سکتا ہے آدمی, دائمون کے معنی کیا؟ ہمیشہ نماز میں, 24 گھنٹے نماز میں رہتا ہے. جب نماز میں تو اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے, یہ بات ہے. ورنہ آدمی نماز میں ٹھہرا ہوا ہے تو خیال پورا بھٹک رہا ہے. ایک بزرگ بولے تھے کہ جو ہے کیا نہیں, نماز میں ٹھہرا تو آدمی بغیر ویزا پاسپورٹ کے پوری دنیا پھر کہتا ہے.
اب خیال آیا اس کا، میں وہاں گیا تھا یہاں گیا تھا، سب پوری چکر کاٹ رہا تھا. تو نماز میں پوری توجہ اللہ کی طرف، یہ دائمون کے معنی مطلب. ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، ادھر ادھر. اب انسانی ہے خیال آتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہ دے. یہ خیال ہے فلاں خیال ہے کیا، خیالات تو آتے نہیں. شیطان چھوڑیں گے نہیں، اللہ کی طرف گیا شیطان نہیں چھوڑیں گا، اسے نہیں چھوڑتا شیطان. تو پوری توجہ جو ہے اللہ کی طرف لگایا آدمی. کہاں ٹھہرا ہوں میں، اتنا سوچے بس کم سے اللہ کا ٹھہرا ہوں. یہ اتنا خیال ہے تو بہت بڑی بات. امام بغوی رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت عقبہ بن عامر سے اس آیت کا مطلب پوچھا. تو پوچھا کہ کیا اس کا مطلب جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں کیا یہ ہے، کیا مطلب اس کا پوچھا ہم نے. فرمایا کہ نہیں، مراد یہ نہیں، بلکہ مراد اس کی ہے اول سے آخر تک نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. صحابی کا جو یہ تشریح ہے، صحابی کی تفسیر ہے کہ اول سے آخر تک نماز میں متوجہ رہتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے التفات نہ کرے. تو جو فرمایا گیا وہاں سورہ مومن کے اندر، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع کرنے والے، اللہ کی طرف جھکنے والے. خشیع کے معنی جھکنا، پست ہو جانا. کہاں کس کے سامنے پست ہونا؟ اللہ کے آگے. کون پست ہونا؟ صرف جسم پست کیا تو دکھا ہوا ہے، دل نہیں پست ہوا. دل کی توجہ کو خشوع کہا گیا ہے. وہ اور یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہو. دائمون اور خاشعون دکھنے میں الگ الگ الفاظ ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے. والذین هم فی اموالہم حق معلوم، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کے اندر اللہ نے حق مقرر کر رکھا ہے. نہیں دے تو کیسا تم کو جو ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال گنجا صاف بنایا جائے گا، گلے میں ڈال دیا جائے گا. کل معلوم ہے نا، یہ ہے اس کا مال جو ہے، تپتی بھی جو ہے یہ بنائے جائیں گے، تختیاں بنائی جائیں گی، اس کو داغا جائے گا. بہت سے لوگ اس کی توجہ نہیں کرتے. تو یہ مال جو ہے اللہ کا ہے، ہمارے پاس آیا ہے. آپ کے پاس بہت مال ہے، ان کے پاس کم آیا، بہت بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ مال تمہارا ادھر جانا ہے، تم کو ذریعہ بنا ہے اللہ تعالیٰ. معلوم ہے نا کتنا بڑا اللہ کرم ہے، جو مال دیا ہے ان کو دیکھو تمہارا ثواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. معلوم سمجھ رہے نہیں انسان سمجھ رہے نہیں کہ جو ہے، اس لیے کہا کہ تمہارے مالوں میں اللہ کا حق ہے، للسائل والمحروم. اور یہ جو زکوٰۃ عشر وغیرہ سب جو سے مقرر کی ہیں وہ اللہ کی طرف مقرر، اس میں کمی زیادہ نہیں ہو سکتی. ذرا کم کریں گے ایڈجسٹ ہوا کیا نہیں ہو سکتا. معلوم ہے نا یہ اللہ کی طرف مقرر کردہ جو ہے کیا ہے، مقدار ہے. 2% یہ ہمیں انکم ٹیکس دے رہے ہیں صاحب، ذرا کم کرو گے. انکم ٹیکس ہمیں شریعت میں کیا تعلق تمہارے انکم ٹیکس سے؟ تعلق نہیں ہے انکم ٹیکس سے اور تمہاری زکوٰۃ. والذین یصدقون بیوم الدین، اور آخرت پر پورا کی تصدیق کرنے والے. تو سارے کام تو اس لیے کرنا ہے ایک دن جانا ہے اللہ کے پاس. جس کے دل میں آخرت یقین ہے وہی کم عمل کرے گا. آخرت جتنا کمزور ہوگا آدمی دین مطلب دور گیا رکھو. دین کے اندر عمل کرنے کے لیے آخرت کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، جتنا دل کے اندر جو ہے وہ زندہ رہے گا یقین، اتنا عمل کرے گا. کیا کرے، سست ہو جائے گا آدمی، پیچھے پڑ جائے گا، چھوڑ دے گا. مرنا ہے بھائی، مجھے جانا ہے بولے تو وہ شروع کرتا ہوں. موت میرے سر پر کھڑی ہوئی ہے، ہر ایک کے سر پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی بات نہیں ہے. روزانہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جنرل السلام کے بجاتے میں آ رہا ہوں، اس نے لکھا 5 بار، 10 بار لکھا کے بولتے میں آ رہا ہوں، تیار ہو تمہارے گھر کو آ کے دستک دے کے جاتے، میں آ رہا ہوں تم تیار رہو. اچانک آتے نہیں، معلوم نہیں لوگ اس میں اچانک موت ہے ہی نہیں. بنا اس سے دکھ رہا ہے اچانک، لیکن سب پہلے سے طے شدہ ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب سے ڈرنے والے. اور بے شک تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا کی جنت کی بشارت دی گئی، کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ جو ہے ایک ہی آدمی جو ہے جہنم میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میں ہی جاؤں گا. ان کو تو ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اگر ایک ہی آدمی کے بارے میں کہ ایک سب لوگوں والا جنت میں بھیج رہا ہے، ایک آدمی کو جہنم میں بھیجا تو میں سمجھتا ہوں میں ہی ہوں جہنم میں. پھر کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے سب لوگ جہنم ایک ہی آدمی جائے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت سے مجھے کہ میں ہی جاؤں گا. امید بھی ایسی ہے اور خوف بھی ایسا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. اللہ سے خوف بھی ہو، اس سے امید بھی ہو، دونوں میں بیلنس ہو جاتا ہے. پھر امید لگا لے بیٹے کیا اللہ سے معاف کرتے لے جی، سب دھڑا دھڑ گناہ کر رہا ہے، دھڑا دھڑ گناہ کرتے رہتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ خوف بھی کرنا ہے نہیں. آگے ان کی جو صفات بنیں، والذین لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
शर्मगाह को जायज़ तरीके से जो है अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो वो दो ही तरीके हैं, एक तो अपनी बीवी हो या मिल्क यमीन। अब तो मिल्क यमीन कोई सवाल ही नहीं है, ये अल्लाह की जहाद हो जाए और जो औरतें पकड़ी भी आ जाएं वो तो और बात है। अब तो उसकी कंडीशन दे दो। तो अपनी मनख्वाह या जो मिल्क यमीन में है, इसके सिवा शरबत तंग जितने तरीके हैं सब गलत हैं। और मुता जो लोग शियों के पास है मुता वो गलत है, सेंटर बना के बैठे हैं मालूम है। शिया लोग जहाँ भी सेंटर बना दिया है, मुता का सेंटर है, जाओ बस 1 महीने के लिए आप गए हैं किसी मकाम पर, 1 महीने रह जाओ, किसी औरत से 1 महीने का मुता कर लो, चलो जाओ बस। ये जो है प्रोस्टिट्यूशन कुछ नहीं, प्रोस्टिट्यूशन है ये और कुछ भी नहीं है। 1 महीने के लिए कोई क्या करता है? बाहर का आदमी आया है, उन्हें वहाँ जाता है, 1 महीने के लिए पैसे देता है, करता है और चला गया, उन्हें वहाँ रहेगी। क्या है बताओ, ये जना करके सूरत उसकी सिवा क्या है? तो इसलिए मुता को शरीयत ने हराम करार दिया है। और जो औरतें हलाल नहीं उससे भी निकाह करना है। जो औरत काफिरा होगी उससे भी निकाह नहीं चल सकता। काफिरा औरत से ईमान वाला अगर निकाह नहीं होगा। अगर औरत काफिरा हो गई है, काफिर कुछ पर कलमा करेगी तो निकाह टूट जाएगा। ये भी अपने हाथ से शर्त पूरा करना ये भी हराम है। जो है लोग करते रहते हैं, जो है ये भी हराम है। इसको अरबी में इस्तिमना बिलद कहते हैं। अपने हाथ से शर्त पूरा करना, इसको भी हराम करार दिया है। मैंने सुना महशर में, तो साहबी कहते हैं मैंने सुना कुछ लोग ऐसे जिनके हाथ हमेला होंगे, तो अपने हाथों से शर्त करने वालों के हाथ हमेला हो जाएंगे। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसी कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाया जो अपने हाथों से शर्मगाहों की खेलते थे। अल्लाह ने फरमाया कि मलून मन नका बियदिही, वो आदमी मलून है जो अपने हाथ से निकाह करता है, अपने हाथ से शर्त पूरा करता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों को, अमानत एक चीज़ नहीं है, अमानत सब जिस्म, जान, माल, औलाद सब ये अल्लाह की अमानत है। इसको कैसा इस्तेमाल करना वैसे इस्तेमाल करे आदमी। अपनी जान ले को भोग लिया तो खुशी, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, गवर्नमेंट अलाउ तो भोग लेते। गवर्नमेंट क्या कानून बनाती है? अगर कोई खुदकुशी कर रहा है तो उसको मदद करोगे। डॉक्टर शुड हेल्प देम, अगर खुदकुशी कर ले रहा है दे शुड हेल्प देम। तो क्या अजीब आ गया, खुदकुशी करना जुर्म समझते थे, लिया को पुलिस पकड़ जाती थी, वो करती थी, सब करती थी, इंक्वायरी करते थे। अब क्या भी नहीं, अगर खुदकुशी कर रहा है तो शुड हेल्प देम, लेट हिम डाई। तो ये जान अल्लाह की अमानत, हर चीज़ अल्लाह की अमानत, कोई अपनी किसी चीज़ को ज़ाया ना करे। जान, माल, ये वक्त भी अल्लाह की अमानत है। बैठे ठहरे ठहरे गंवा दिया वक्त, पूछने वाले नहीं, वक्त कैसा गंवा तुमने? सबसे बड़ी चीज़ तो वक्त, ज़िंदगी उसी से बनी है ना, वक्त से ज़िंदगी बनी है ना। तो ये अमानतें अल्लाह, वो अहद, जो अहद हमने किया है, एक अहद तो ईमान भी एक अहद है अल्लाह ताला से, दोस्तों से, इनसे उनसे। मैं आता हूँ ताता नहीं आती हूँ। अहद किया तुमने, कितने लोग अहद को पास रखने वाले, अहद का निभा करने वाले, तर्जुमा किया अहद का। वल्लज़ीना बिशहादतिहिम कायमून, जो गवाही देते हैं उस पर कायम रहते हैं, झूठी गवाही नहीं देते, सच्ची गवाही देना है। कोई मामला आया, ऐसा मौका आ गया तो सच्ची गवाही दो। कुछ भी मालूम है कि कुछ लोग झूठे गवाह बैठे रहते हैं, बुला ला को उनको पैसे देखो बोलते हैं, जाते हैं। ताजुब रेडीमेड भी लोग बैठे रहते हैं, ए यार तो ऐसा बोलना, दिक्कत बोल गया था, इतने पैसे लेके झूठी गवाही देते। तो सच्ची गवाही देना, सच्ची गवाही से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा सच बोले। जहाँ ज़रूरत है उसको, ज़रूरत पड़ी आपकी गवाही की तो सच्ची गवाही दे। हिलाल रमज़ान है, हुदूद शरअ की हिफाजत है। शहादत, हर किस्म की शहादत को वाजिब रखना, कायम रखना वाजिब है। ईमान भी और अल्लाह के सामने एक गवाही है, सच्ची गवाही देना है। लोगों के मामलात में छुपाए भी नहीं, उनकी बोलने से बुला रहे नहीं जा रहा, छुपाना, कमी बेशी करना दोनों हराम है। सही तरीके से गवाही पर कायम रहना भी ज़रूरी है। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले। वहाँ नमाज़ों की में पूरी तवज्जो और खुशू है, यहाँ नमाज़ों के जो अरकान है उसको सही अदा करें। क़याम ठीक हो, क़याम हाथ कैसा उठाना, क़याम किस तरह करे, हाथ किस तरह बांधे, क़राअत कैसी करे, ऐसी क़राअत जिसके अंदर हरफ बदल जाएं तो नमाज़ फासिद हो जाती है। एक रकअत दूसरा पढ़ा जाए तो नमाज़ फासिद हो जाती है।
زندگی ہو چلی جاتی ہے, آدمی 4 صورتیں نہیں سیکھتا, کیا کرنا بتائیے. 5 صورتیں بول رہا ہوں, ایک سورہ فاتحہ اس سے 4 صورتیں سیکھ سکتا نہیں, کیا کرنا, کس کام کی زندگی. دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے آدمی, 4 صورتیں بولو, بالکل چھوٹی چھوٹی 4 صورتیں سیکھ لو نماز صحیح ہونے کے لیے. نماز کی حفاظت میں ہے وہ بھی. کوشش کیا, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کتنے لوگ کوشش کیے صحیح پڑھنے کے لیے, کوشش ہی نہیں کی. نماز کے فرائض کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, کم سے کم جانو. نماز کی سنتیں ہیں, پھر نماز کیسے فاسد ہوتی ہے وہ بھی جانو. یہ نماز کی حفاظت ہے. نماز کی حفاظت نے کیا, ارکان کی حفاظت. اولئک فی جنات مکرمون, ایسے لوگ عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں عزت و اکرام سے داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اب قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.